اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ امریکی الیکشنز میں نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت ٹرمپ صاحب کی جو ٹویٹس ہیں ان سے ان کا غصہ صاف نظر آ رہا ہے اور انہوں نے اپنی ہار پہ ریزسٹ کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہوا ہے اور شدید قسم کے ریزسٹنس ان کی جانب سے متوقع ہے، جبکہ جو بائیڈن کے جیت کے چانسز زیادہ ہو گئے ہیں۔ ایسے میں یہاں پر یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اس ریجن میں خاص طور پر انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے لیے کون بہتر ہے، ڈونلڈ ٹرمپ یا جو بائیڈن؟ دیکھیں، امریکہ کی جو فارن پالیسی ہوتی ہے اس میں سب سے بڑا ہاتھ ان کی پینٹاگون کا ہوتا ہے، یعنی کہ ان کی فوج کا ہوتا ہے اور ان کا سب سے مین رول ہوتا ہے فارن پالیسی بنانے میں۔ لہذا کوئی بہت بڑا دنیا میں فوری طور پر چینج آ جائے گا اس بات کے چانسز کم ہیں۔ البتہ کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جن پہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک طرف ٹرمپ صاحب ہار کی طرف رواں دواں ہیں تو دوسری طرف ہندو انتہا پسند گروپس جو ہیں ان کی جانب سے ٹرمپ کی جیت کے لیے پوجا پاٹ کا سلسلہ بھی تیز ہو چکا ہے اور جو پجاری حضرات ہیں وہ دھڑا دھڑ منتر پڑھ رہے ہیں اس آس میں کہ شاید ٹرمپ صاحب جیت جائیں، لیکن غالباً اس کے امکانات بہت کم ہیں۔ ہندو سپریمیسی پہ یقین رکھنے والے ان گروپس بشمول بی جے پی اور آر ایس ایس کے یہ مانتے ہیں کہ چونکہ ٹرمپ کے بیانات اور ان کے جو خیالات رہے ہیں وہ بہت سخت رہے ہیں سو کالڈ ریڈیکل مسلمانوں کے خلاف، لہذا ٹرمپ کا حکومت میں دوبارہ آنا بہت بہتر ہے۔ اسی پرسیپشن کو نظر میں رکھتے ہوئے مودی صاحب نے خود ٹرمپ کی الیکشن کمپین بھی چلوائی اور ہاؤڈی موڈی اور نمستے ٹرمپ جیسے جلسے بھی کروائے ٹرمپ صاحب کے لیے، اور یہ سب کرنے کا مودی صاحب کا مقصد صرف یہی تھا کہ کسی طرح سے انڈین نسل کے جو امریکی ہیں وہ ٹرمپ کو ووٹ دیں۔ لیکن اس وقت سبھی حیران ہیں کیونکہ مودی صاحب کے اتنی کوششیں کرنے کے باوجود انڈین جو نسل کے امریکی شہری ہیں انہوں نے ٹرمپ صاحب کو ووٹ نہیں ڈالا، بلکہ پولز میں یہ ثابت ہوا کہ ان کی اکثریت جو بائیڈن کو ہی ووٹ ڈالنے جا رہی ہے، یعنی کہ مودی صاحب کا کسی قسم کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے امریکہ میں رہنے والے جو ہندو برادری ہے اس کے اوپر۔ اگر مودی صاحب کا کوئی انفلوئنس ہوتا تو یقیناً انڈین نسل کے امریکی ڈونلڈ ٹرمپ کو ہی ووٹ ڈالتے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ مور اور لیس امریکہ کی فارن پالیسی تقریباً وہی رہنی ہے، لیکن پھر بھی مودی صاحب کے لیے بری نیوز یہ ہے کہ بائیڈن کی پارٹی اور جو بائیڈن کی وائس پریزیڈنٹ ہیں کملا ہارس، جو کہ خود بھی انڈین نسل کی امریکی ہیں، وہ کشمیر کے معاملے میں بھی انڈیا کو شدید کرٹیسزم کا نشانہ بنا چکی ہیں، لہذا کشمیر کے معاملے پہ مودی صاحب کے لیے مشکلاتیں بڑھنے جا رہی ہیں۔ اور جو بائیڈن کا ٹریک ریکارڈ بتاتا ہے کہ بائیڈن کے پاکستان کے ساتھ بھی کافی اچھے ریلیشنز رہے ہیں، خاص طور پر تب جب وہ امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ تھے، تب بھی ان کا پاکستان کے لیے سٹانس تھوڑا سا نرم تھا ٹرمپ کے مقابلے میں۔ البتہ چین کے خلاف جو امریکہ انڈیا کو استعمال کر رہا ہے اس میں امریکہ انڈیا کی سپورٹ جاری رکھے گا۔ بنگلہ دیش کی جہاں تک بات ہے تو ان پہ ٹرمپ کی جانب سے انڈو پیسیفک اسٹریٹجی والا جو پریشر تھا وہ رہے گا ضرور کہ بنگلہ دیش انڈو پیسیفک اسٹریٹجی میں شامل ہو کر ایک اہم رول پلے کرے، اور یہ اس لیے کیونکہ یہ والے جو فیصلے ہوتے ہیں یہ امریکہ کے جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہیں وہ کرتے ہیں، سیاستدان اس میں کم رول پلے کرتے ہیں، لہذا ایسا بالکل بھی نہیں کہ آسیان کے ان ملکوں کے اوپر کوئی دباؤ کم ہونے جا رہا ہے۔ لیکن ایک فائدہ یہ ہونے جا رہا ہے بنگلہ دیش کو کہ بائیڈن ٹرمپ کی طرح ہارڈ لائنر نہیں ہے اور ان کی پالیسی میں سڈن تبدیلیاں نہیں ہوتی ٹرمپ صاحب کی طرح۔ بائیڈن زیادہ تر لانگ ٹرم پالیسیز بنانے کی عادی ہیں اور اسی پر چلتے ہیں، جبکہ ٹرمپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انپریڈکٹیبل ہے بہت زیادہ۔ کچھ پتہ نہیں کہ ٹرمپ نے آج جو کہا ہے کل وہ اس پہ قائم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ ان کی شخصیت کا ایک پہلو ہے، وہ بہت زیادہ انپریڈکٹیبل ہے۔ لہذا اگر بنگلہ دیش کے اوپر پریشر آ بھی جاتا ہے تو کم سے کم ان کے پاس سفیشینٹ ٹائم ہوگا ڈیسیشن میکنگ کے لیے یا الٹرنیٹ اپنا کوئی بندوبست کرنے کے لیے، جبکہ ٹرمپ انتظامیہ سے یہ امید لگانا فضول تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ کے جلدی اور ڈیسپریشن میں فیصلے کرنے کا عالم یہ تھا کہ الیکشن سے صرف 2 مہینے قبل انہوں نے بنگلہ دیش پر پریشر ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ یہ جو اینٹی چائنا الائنس امریکہ نے بنایا ہوا ہے انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کے نام سے، اس میں شامل ہو جائے۔
اور بنگلہ دیش نے بیچ کی لائن لی تھی، یعنی مکمل طور پر امریکہ کے ساتھ بھی نہیں گئے تھے اور مکمل طور پر چین کے خلاف بھی نہیں گئے تھے. جبکہ پاکستان اسی لیے جو بائیڈن اور کملا ہارس کے آنے سے تھوڑا ایزی ہوگا، کیونکہ جب مودی صاحب نے آرٹیکل 370 ہٹایا تھا تب ٹرمپ نے تو زیادہ بات نہیں کی تھی، لیکن جو بائیڈن کی جو پارٹی ہے اس نے مودی صاحب کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا. جبکہ کملا ہارس کا کہنا تھا کہ ہم کشمیریوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، ہم اس ساری سچویشن کو دیکھ رہے ہیں اور ضرورت پڑی تو ہم مداخلت بھی کریں گے. اور اب یہی خاتون جنہوں نے یہ لفظ کہے تھے امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ بننے جا رہی ہیں، لہذا مودی صاحب کو جو فری ہینڈ ملا ہوا تھا کشمیر میں وہ شاید اب نہ ملے اس طریقے سے. اس کے علاوہ جس طرح خود جو بائیڈن اور کملا ہارس کے خلاف مہم چلائی مودی صاحب نے، اور مودی صاحب کے جو ہندوتوا سپورٹر ہیں انہوں نے جس طرح سے ٹرمپ کی فیور میں مہم چلائی تھی تو اس میں انہوں نے ساری حدیں پار کر دی تھیں. جو بائیڈن اس کو امریکی معاملات میں مداخلت کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو یہ بھی مودی صاحب کے لیے ایک پریشانی کی نیوز ضرور ہے. یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کے جو بیٹے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر، انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اگر جو بائیڈن آ گیا تو یہ انڈیا کے لیے بری نیوز ہوگی، کیونکہ جو بائیڈن کا جو سٹانس ہے چائنا کے خلاف وہ نرم ہے، سافٹ سٹانس ہے، اور یہ انڈیا کے لیے بری نیوز ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیٹا ہے انہوں نے یہ بیان دیا ہوا ہے. ایک اور جو ڈر اسرائیل اور مڈل ایسٹ کے ملکوں کو، مڈل ایسٹ کے جو عرب ملک ہیں ان کو لگا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ جو بائیڈن براک اوباما کی ہی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان لوگوں نے ایران کے ساتھ ایک ڈیل کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور اس نیوکلیئر ڈیل کو پھر ٹرمپ نے آ کر ختم کر دیا تھا، تو یہ ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ان ممالک کی جانب سے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیل دوبارہ امریکہ کی جانب سے کی جائے ایران کے ساتھ. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو مڈل ایسٹ کا منظر نامہ بالکل تبدیل ہو جائے گا، پوری طرح سے تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے ایران والی جو نیوکلیئر ڈیل تھی اس کو ختم کرنے کا کوئی زیادہ فائدہ امریکہ کو ہوا نہیں ہے. ایون امریکہ کے جو اکثر یورپی الائز تھے جو کہ اس ڈیل میں گارنٹیئر تھے، وہ بھی ناراض تھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے جب انہوں نے یہ ڈیل ختم کی تھی عربوں اور اسرائیل کے پریشر میں آ کر. لیکن اب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایران کے ساتھ وہی ڈیل ہو سکتا ہے کہ امریکہ دوبارہ کرے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا فوری ری ایکشن تو یہ آئے گا کہ یہ جو ڈونلڈ صاحب نیا الائنس بنا کر گئے ہیں عربوں اور اسرائیلیوں کا، پہلے مرحلے میں تو اس میں بہت زیادہ گہرائی آنے کے چانسز ہیں، کیونکہ یہ دونوں ایران کو اپنے لیے تھریٹ سمجھتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایسا کرنے سے مڈل ایسٹ میں امریکہ کی پوزیشن کمزور بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا روس فائدہ نہیں اٹھا سکتا کیونکہ روس بھی ایران کا بہت اچھا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. لہذا امریکہ کی اس ویکنیس سے روس فائدہ اٹھائے گا مڈل ایسٹ میں، اس کے چانسز کم ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ روس کی بھی سپورٹ حاصل ہو امریکہ کو اگر ایران کے ساتھ یہ ڈیل ہو جاتی ہے. تو یہ یاد رہے کہ اس ڈیل کے تحت ایران کے اوپر سے امریکہ نے معاشی پابندیاں ہٹانی تھیں جس وجہ سے کئی $100 بلین کا فائدہ ایران کو ہونا تھا، لیکن ایران نے اپنا نیوکلیئر پروگرام اس ڈیل کے اگینسٹ گیو اپ کر دینا تھا. اس پہ ایران نے بھی اس ڈیل کی حمایت کی تھی اور امریکہ نے بھی کی تھی، لیکن بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے آ کر یہ ڈیل کینسل کر دی تھی. بہرحال جو بائیڈن کے آنے سے ایک چیز تو کنفرم ہے کہ گلوبل سیناریو میں مزید اسٹیبلٹی اور کنسسٹنسی آنے کے امکانات زیادہ ہو گئے ہیں بنسبت ٹرمپ انتظامیہ کے، جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا. اور آج کیا ان کا اسٹانس ہے اور کیا کل ان کا کیا اسٹانس ہوگا اس کے بارے میں بھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا ٹرمپ انتظامیہ کے بارے میں. لیکن جو بائیڈن اس سلسلے میں بہتر ہے کہ وہ کنسسٹنٹ ہے اور اس کی پالیسیز میں یکسانیت آپ کو ملے گی.